رحیم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارے میں ہوگا، اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے۔ اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی، اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ فائدہ: اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس کافی رکھنا چاہیے کہ اگر فرضوں میں کچھ کوتاہی نکلے تو میزان پوری ہو جائے۔ بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اجی ہم سے فرض ہی پورے ہو جائیں تو بہت غنیمت ہے، نفلیں پڑھنا تو بڑے آدمیوں کا کام ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فرض ہی اگر پورے ہو جائیں تو بہت کافی ہیں، لیکن ان کا بالکل پورا ادا ہو جانا کون سا آسان کام ہے کہ ہر چیز بالکل پوری ادا ہو جائے، اور جب تھوڑی بہت کوتاہی ہوتی ہی ہے تو اس کے پورا کرنے کے لیے نفلوں کے بغیر چارہ نہیں۔ ایک دوسری حدیث پاک میں مضمون زیادہ وضاحت سے آیا ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا ہے، اور سب سے پہلے اعمال میں سے نماز ہی پیش کی جاتی ہے، اور سب سے پہلے قیامت میں نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی تو نفلوں سے اس کو پورا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح روزوں کا حساب کیا جائے گا، اور فرض روزوں میں جو کمی ہوگی وہ نفل روزوں سے پوری کر دی جائے گی، اور پھر زکوٰۃ کا حساب اسی طریقے سے ہوگا۔ ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ شخص خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا، ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جو شخص مسلمان ہوتا سب سے پہلے اس کو نماز سکھائی جاتی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک اعلان سب جگہ کے حکام کے پاس بھیجا تھا کہ سب سے زیادہ مہتم بشان چیز میرے نزدیک نماز ہے۔ جو شخص نماز کی حفاظت اور اس کا اہتمام کرے گا وہ دین کے اور اجزاء کا بھی اہتمام کر سکتا ہے، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ دین کے اور اجزاء کو زیادہ برباد کر دے گا۔ فائدہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارشاد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس اعلان کا منشا بظاہر یہ ہے جو دوسری حدیث پاک میں آیا ہے کہ شیطان مسلمان سے اس وقت تک ڈرتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کا پابند اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا رہتا ہے، کیونکہ خوف کی وجہ سے اس کو زیادہ جرأت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کی جرأت بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس آدمی کے گمراہ کرنے کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے۔
اور پھر بہت سے مہلکات اور بڑے بڑے گناہوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا، جس کا بیان قریب ہی آ رہا ہے۔ بزرگان محترم، آج شب جمعہ ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس دن کون سا مضمون ہم بیان کرتے ہیں۔ آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ مدارس عربیہ میں جہاں فارسی کے درجات ہے، تو وہاں فارسی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے کریمہ، شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی تصنیف ہے۔ تو مجھے انہوں نے اس میں آقا کا جو ذکر کیا ہے وہ بہت پسند ہے، اور میرے استاد مکرم حضرت مولانا مفتی یوسف ہاں سملکی دامت برکاتہم العالیہ، یہ ہاشم بھائی حافظ یوسف کے لوگ جانتے ہیں، تو انہوں نے یہ کتاب ہمیں جس طرح پڑھائی تھی تو وہ آپ کو سناتا ہوں، اور بعد ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ زباں تاب ود دردہاں جائے گیر، زباں تاب ود دردہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف انبیاء، کہ عرش مجیدش بود متکا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک ہمارے منہ میں زبان قائم رہے گی تو ہمیں آقا کا ذکر پسند آتا رہے گا۔ ہاں، کبھی طبیعت سیر نہیں ہو سکتی آقا کے ذکر سے، کہ جتنا بھی ذکر کرے وہ کم ہے، کہ جب تک دم میں دم ہے، جب تک دم میں دم ہے، آقا کا جتنا بھی کرو ذکر وہ کم ہے نا علی بھائی، کہ جب تک دم میں دم ہے، آقا کا جتنا بھی کرو ذکر وہ کم ہے۔ زباں جب بھی کرتی ذکر رسول ہے، زباں جب بھی کرتی ذکر رسول ہے، سامعین سے کرتی داد وصول ہے۔ سعد اللہ صاحب کہ سامعین سے کرتی داد وصول ہے۔ ذکر ہوتا ان کا ہر شام و سحر ہے، ذکر ہوتا ان کا یعنی آقا کا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ذکر ہوتا ان کا ہر شام و سحر ہے۔ سحر تو جانتے ہیں نا، ابھی رمضان آ رہا ہے جاوید بھائی، تو کھانے کے لیے اٹھیں گے سحری، تو اسی کو سحر بولتے ہیں۔
کہ صبح مراد ہوتی ہے، کہ ذکر ہوتا ان کا ہر شام و سحر ہے، قریہ قریہ بستی بستی نگر نگر ہے، قریہ قریہ بستی بستی نگر نگر ہے، سنتے جتنا بھی ہم ذکر خیر البشر ہے، سنتے جتنا بھی ہم ذکر خیر البشر ہے، بڑھتی جاتی محبت اسی قدر ہے نا؟ یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں ہے نا حنیف بھائی، کہ جتنا ہم ذکر رسول سنتے ہیں محبت اتنی ہی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا روز محشر خدا نے، پوچھا روز محشر خدا نے، سلام کیا لایا؟ پوچھا روز محشر خدا نے، سلام کیا لایا؟ بھیجا تھا آقا پہ جو درود سلام، وہ کام آیا ہے؟ بھیجا تھا آقا پہ جو درود و سلام، وہ کام آیا۔ بہرحال ذکر ہمارا یہ چل رہا تھا چودھری صاحب، اگر آپ کو یاد ہو کہ قرآن کریم کی آپ کو میں نے ایک آیت سنائی تھی جو شاید سورہ توبہ کے اخیر میں ہے نا، حافظ یوسف، لقد جاءکم سورہ توبہ کے اخیر میں رسول من انفسکم۔ ہاں اب تو جاوید بھائی 40 سے اوپر گئے تو کچھ یادداشت بھی اب کہنے لگی کہ اب ڈلان کی طرف۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کے اندر حسن بھائی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس کو الگ الگ طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک طریقہ تو وہ ہے جو آپ کو چند دن پہلے سنایا تھا کہ وہ تو جو قاری ہوتا ہے سبع عشرہ وہ پڑھتا ہے ایک تو، لیکن ایک قرأت ایسی بھی ہے کہ جس میں زبر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور زیر بھی جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے، اور عربی زبان ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دجوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ چونکہ یہ جنتی زبان ہے، یہ سب زبانوں کی ماں ہے نا۔ آقا نے ایک روایت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم عربوں سے محبت کرو اور اس کے کچھ کارن بتائے۔ تو بہرحال ایک اس میں یہ بھی ہے کہ بھئی عربی ان کی زبان ہے اور جنتیوں کی زبان بھی کیا ہے؟ عربی ہے۔ جب میں دور حدیث میں تھا راندیر جامعہ حسینیہ میں، تو ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی اسماعیل واڈی والا صاحب نور اللہ مرقدہ، حنیف بھائی تو یقیناً جانتے ہوں گے، سورت میں بھی ان کے کافی پروگرام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ تو انہوں نے ہمیں سبق میں ایک دن یہ بات بتائی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی جب جنت کے اندر زبان عربی ہے اور کسی کی مادری زبان گجراتی ہے، کسی کی اردو ہے، کسی کی مراٹھی ہے، کسی کی بنگلہ ہے، کسی کی فارسی ہے، کسی کی انگلش ہے، الگ الگ زبانیں ہیں، تو بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک سے زائد زبان جانتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ ایک دو سے زائد زبان وہ نہیں جانتے۔ تو اس میں عربی زبان تو ہر مسلمان بھی نہیں جانتا۔ تو اب حضرت نے فرمایا کہ بھئی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہم عربی زبان جانتے نہیں، دنیا میں ہم زبان عربی بولتے نہیں تھے،
اور جنت کے اندر جنتیوں کی زبان جب عربی ہوگی تو ہم کیسے کلام کریں؟ ہے نا؟ ہاں، جیسے ایک بات عارف بھائی ہمیں بچپن سے بتائی گئی، پڑھائی گئی، ہم نے پڑھی بھی سنی بھی کہ قبر کے اندر جو سوالات ہونے ہیں اس میں ایک سوال کیا ہے؟ مر ربک، کہ بھائی تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، کہ تمہارا دین جو ہے وہ کیا ہے؟ اور تیسرا، ہاں، اس میں ایک بات ہمیں یہ بتائی گئی اور بہت مشہور ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے کر دیا جائے، جیسے فوٹو ہوتا ہے کہ بھائی موبائل میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس میں تصویر ہو اسکرین کے اوپر، اور میں پوچھوں کہ بھائی بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو یہ بات بڑی مشہور ہے کہ بھائی آدمی جہاں بھی دفن ہوا ہوگا، چاہے انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، یورپ میں ہو، یو کے میں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، وہ جہاں کہیں ہو، تو قبر کے اندر سے سارے حجابات اٹھتے چلے جائیں گے اور آقا کی تصویر اور چہرہ وہ سامنے ہوگا، اور جو مومن ہے تو وہ بتا دے گا کہ بھئی یہ ہمارے آقا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سنیں، آپ نے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کہا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن مجھے آگے کچھ اور ابھی سنانا ہے، میری بات ختم نہیں ہوئی۔ یہ کسی روایت میں نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ ہاں، ویسے بہت مشہور ہے، بچپن سے میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، اتنی عمر ہو گئی ہماری، لیکن یہ اسماعیل چچا کسی روایت میں نہیں آیا کہ سارے حجابات جو ہیں وہ درمیان سے ہٹا دیے جائیں گے، ہٹ جائیں گے، اور آقا کا چہرہ وہ سامنے آ جائے گا۔ میں اس کی نفی نہیں کر رہا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ حدیث میں آقا نے یہ بات نہیں بتائی، یہ یاد رکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قادر ہے، تو اس کی نفی نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ روایت کے اندر یہ بات نہیں آئی ہے کہ بھئی سارے حجابات جو ہیں وہ درمیان سے ہٹ جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے، اور جو مومن ہے تو وہ پہچان لے گا۔ اچھا، اس میں اب علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی، علماء نے لکھی کہ بھئی مومن نے تو جیسے میں نے اور آپ نے آقا کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ اچھا، کچھ لوگوں کو خواب میں زیارت ہوتی ہے نا، ہونے والے کو خواب میں بھی زیارت ہوتی ہے۔ یہاں ایک آپ کو پرلطف بات بتاتا چلوں، ذکر کروں۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے ایک مجلس میں سنایا جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک تو گنگوہی ہے محمود الحسن گنگوہی، اور ایک ہی ہے مولانا محمود حسن دیوبندی۔ کہا جاتا ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے کیا تھے؟ طالب علم تھے، یوں کہا جاتا ہے۔ تو وہ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لقب کیا ہے؟ شیخ الہند، ہے نا؟ ہاں، شیخ الہند ان کو کہا جاتا ہے۔ لیکن حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی تم نے صرف ہند میں حضرت کو محدود کر دیا کہ شیخ الہند، فرمایا کہ وہ شیخ الہند نہیں، شیخ العرب والعجم تھے۔ عارف بھائی کیا تھے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ تو شیخ العرب والعجم تھے، شیخ الہند کہیں گے تو وہ تو خالی ہند کے شیخ ہوئے،
فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علوم سے مرزا صاحب ان کو نوازا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص یہ فرما رہا ہے کہ بھائی تم نے ان کو ہند کے اندر محدود کر دیا، میں تو ان کے متعلق کہوں گا ان کے علوم کو دیکھ کر کہ وہ شیخ الہند نہیں بلکہ شیخ العرب والعجم تھے۔ تو شیخ الہند کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت کیا میں بھی صحابی ہو گیا؟ کیا پوچھا حسن بھائی؟ پوچھا کیا اس نے آ کر کہ کیا میں بھی صحابی ہو گیا؟ اور پھر اگلی بات سنائی، یعنی وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا میں بھی صحابی ہو گیا؟ اور پھر بتایا کہ گزشتہ رات یہ ہوا کہ میں سویا تو خواب کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی؟ زیارت ہوئی۔ اور یہاں رک کر ایک بات سنو، اور آپ نے سنی بھی ہوگی کہ آقا نے روایت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت نہیں دی ہے کہ وہ خواب کے اندر بھی میری شکل، میرا حلیہ یہ اختیار کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار نہیں دیا۔ ہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ شیطان کہنے کو یوں تو کہہ سکتا ہے خواب میں آ کر کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، لیکن وہ نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وائی؟ اب سوال پیدا ہوگا کہ بھائی اللہ کی وہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، لیکن نبی نہیں، تو سوال پیدا ہوگا کہ بھائی درجہ تو اللہ کا بڑا ہے، تو پھر یہ کیا بات کہہ دی کہ بھائی نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا اور اللہ تبارک و تعالی آ کر وہ اعلان کر سکتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں؟ تو اس کی وجہ سنو تو دماغ اپیل کرتا ہے اور قبول کرتا ہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ آپ کو سنایا تھا ابھی 2-3 دن پہلے، بلکہ اور آسان آپ کو کر دوں کہ ہمیں بچپن میں کتنے کلمے سعد اللہ صاحب یاد کرائے تھے؟ 5 کرائے تھے نا؟ ہاں، اور اس کے ساتھ ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ تو کبھی یوں بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی 7 کلمے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو یوں بھی بول دیتے ہیں کہ 7 کلمے۔ اور اب نئی کچھ کتابیں آئی ہے اور بعض مکاتب میں چودھری صاحب پڑھائی جاتی ہے تو اب کہتے ہیں کہ 6 کلمے اور ایمان مجمل اور مفصل۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 کلمے کہاں سے آ گئے بھائی؟ ہم تو بچپن سے 5 کلمے جو ہیں وہ پڑھتے آ رہے تھے، اب یہ 6واں کلمہ کہاں سے آ گیا؟ تو سنو، یہ 5 کلمے بھی کسی قرآن اور حدیث میں نہیں آئے۔ سمجھ آئے گی؟ ہاں، یعنی کیا معنی نہیں آئے ہیں؟ مطلب یعنی وہ جو مفہوم ہے وہ تو الگ الگ طور پہ آیا ہے قرآن و حدیث میں، الگ الگ طور پر لا الہ الا اللہ بھی آیا ہے، محمد الرسول اللہ بھی جو ہے آیا ہے۔ میں مثال دوں، 24واں پارہ شاید سورہ فتح، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ تو کلمہ کا پہلا جز آ گیا نا۔ اول کلمہ کے کتنے جز ہیں علی بھائی؟ جز یعنی حصہ ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، وہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ختم کا رواج ہے نا، اور یاسین شریف بعض جگہ پڑھی جاتی تھی اور بعض جگہ وہ پوری پیٹی آتی تھی جاوید بھائی، اس میں ایک ایک پارہ الگ الگ کہ الف لام میم سیقول تلک الرسول لن تنالوا والمحصنات لا یحب اللہ۔ اگر آپ کہے تو سب سنا، نہیں مجھے سب یاد ہے، اگر امتحان لینا چاہو تو سنا توبہ۔
خیر والا تو بیٹی صحیح بات ہے. تو اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا جزء اما. کیا لکھا ہوتا تھا؟ نہیں آئی بھائی رہنے دو، کوئی بات نہیں. وہ آج کسی نے میسج میرے پہ بھیجا ہے، پتہ نہیں بات صحیح ہے کہ نہیں، کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اعلان کر دیا کہ اب اس کی ضرورت نیکسٹ تھرسڈے. ہاں تو پھر اب رہنے دو، نیکسٹ تھرسڈے سے انشاءاللہ اتار دوں گا میں. اب ویسے بھی عادت پڑ گئی ہے. نہیں وہ جاوید بھائی کہہ رہے کہ اتار دو، اس لیے میں جواب دے رہا ہوں. وہ اشارے سے کہہ رہے کہ اتار دو. میں کہ رہا دیو بھائی، پہلے تو بوجھ محسوس ہوتا تھا، ابھی تو ہر نہیں ہوئی تو اور کھڑ لائے. تو بہرحال اس پہ کیا لکھا ہوتا تھا عارف بھائی؟ آپ کو جز سنا رہا ہوں، جزء اما. اسماعیل چچا دیکھا نا؟ ہاں وہ لکھا ہوتا تھا جزء اما. تو وہی کہ اما کا حصہ. تو جز یعنی حصہ. تو میں نے کہا کہ کلمے کے دو حصے. تو پہلا لا الہ الا اللہ. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یہ پورا برابر ہو بہو قرآن میں آیا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اور 26واں پارہ، 26ویں پارے میں، شاید سورہ فتح بھی 26ویں پارے، ہاں 26ویں. تو وہ بھی 26ویں پارے میں یہ لا الہ الا اللہ بھی اسی میں آیا ہے. 26 اسی صورت میں محمد الرسول اللہ بھی اسی میں آیا ہے. بالکل آخری آیت جو ذرا طویل آیت ہے سورہ حجرات سے اوپر. تو اس میں یہ دوسرا جز کلمے کا وہ آیا کہ آخری آیت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے نا. ہاں تو یہ دوسرا جز آ گیا. آگے ہے والذین معه اشداء علی الکفار. تو یہ اسی کے اندر ہے. یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ. اب دونوں کو ملا دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پہلا کلمہ تیار ہو گیا. دونوں قرآن میں آیا، دونوں جز، اور ایک ہی صورت میں آیا. حافظ صاحب ایک ہی صورت میں ہے. ہاں اب بول دیجو بھائی غلطی کرو تو یاد رکھو یہ بات. یہ میرے ساتھ پیش آیا ہے کہ پوچھا ایک آدمی نے آ کر کہ مولوی صاحب آپ تو ایم کے مکتب میں 5 کلمہ پڑھ رہا ہے، آپ کو چھٹو کھاٹی ہو جائے ہیں. تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ کسی حدیث میں نہیں آیا ویسا ہو بہو. یہی سوال BI میں ہی پوچھا گیا ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے دیکھا بھی ہوگا. اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھے، بعافیت آمین کہہ دو. آمین. تو حضرت کے فتاوی چھپے اردو زبان میں، جس کا نام ہے کتاب کا فتاوی عثمانی. تو فتاوی عثمانی کے اندر جاوید بھائی ایک سوال یہ بھی پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ حضرت یہ جو کلمے ہمیں بچپن سے سکھائے گئے تو یہ کون سی روایت میں آیا، یا قرآن شریف میں آئے ہیں یا روایت میں آیا ہے، آپ بتائیں. تو حضرت نے پھر اس کا خلاصہ بیان کیا جو میں نے اپنے انداز میں آپ کو سمجھایا. اب مجھے سب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سمجھا دیا تو سیمپل کافی ہے نا. سعد اللہ صاحب نے یوں کہا تو اب دل کو ڈھڑس بھی بن گئی اور ٹھنڈک بھی محسوس ہو گئی بغیر ایسی ہیں، ورنہ یہ ایسی تیسی بہت کرتے. تو بہرحال یہ ایک سیمپل ہے، آپ کو بتا دیا. تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن کریم میں آیا، لیکن ایک ساتھ نہیں آیا، الگ الگ جگہ پر آیا ہے، اور یہ ایک عقیدہ بن کر تیار ہو گیا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5واں کلمہ ہمیں پڑھاتے تھے کہ پنجم کلمہ رد کف ہے نا. ہاں یہ بھی مکتب میں ہمیں ترنم سے پڑھاتے تھے. وہ آخری 10-15 منٹ 3-4 کلاس کے بچے اکٹھے ہو جاتے تھے ایک ہال میں، اور پھر سب ہے نا، ہاں سب مل کے جی ہاں
وہ پڑھاتے تھے، تو اس میں یہی کہ پنجم کلمہ رد کف اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک. چلو کچھ بچپن بھی یاد کر لیں. تو اس لیے میں نے جان بوجھ کے پڑھا، اسی طرح پڑھا تھا، ہے نا. ہاں، تو اس کے اندر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے شاعر ہاشم بھائی نے، سعد اللہ صاحب نے، اور بلکہ میں نے بھی، اب جو کتابوں میں کچھ جملے بڑھائے گئے، ہمیں استاد جی نے مکتب میں وہ نہیں پڑھایا تھا. جو پنجم کلمہ یاد کرایا تھا تو وہ کیا تھا کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والمعاصی کلها اسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیے کتنا اچھا ہوا ہے جب کوئی نعت پڑھتا ہے، حمد پڑھتا ہے، تو پہلا بھی مصرع جو ہوتا ہے اخیر میں وہی مصرع آتا ہے. تو کبھی آپ نے غور کیا لا الہ الا اللہ سے پہلا کلمہ شروع ہوا اور 5 کلمے یاد کراتے تھے، جب آخری اسٹیشن میں آیا تو واپس کیا آ گیا؟ ارے بولو یار. ہاں کہ اسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جہاں سے چلے تھے وہیں جو ہے وہ آئے. تو گویا سبق یہ دیا کہ جب پیدا ہوئے تو کان میں اس وقت بول نہیں سکتے تھے، تو لوگوں نے جو ہے وہ توحید اور رسالت کے کلمے ہمارے میرے اور آپ کے کان میں جو ہے ڈالے. اب جب دنیا سے جا رہا ہے واپس یاد دلایا گیا کہ اب تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے جا. تو ابتدا بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے چودھری صاحب ہوئی اور انتہا بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر. تو بہرحال آپ کو میں سنا رہا تھا کہ اب کچھ جملے آپ دیکھنا اپنے پوتے نواسے اس کی کتاب میں ان کی، تو آپ کو کچھ اور ملیں گے 5ویں کلمے میں. حافظ یوسف کیا ملتے ہیں، کس کے بعد ملتے ہیں کہ کیا ہے وہ تو وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي. ہم تو اس کے بعد، لیکن یہ اس میں اب کیا بڑھائے انہوں نے؟ نہیں وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ والشرکی والبدعتی والبہتانی، ہے نا. ہاں یہ سب بڑھائے گئے ہیں. تو اگر یہ روایت سے ثابت ہوتا پورا اسی طریقے سے تو پھر یہ کیسے اس کے اندر اضافہ ہو گیا؟ وہ اسی لیے کہ اور عقیدے اس میں جوڑے گئے. لیکن اس کا کما حق کا فائدہ میں نے اور آپ نے بچپن میں حاصل نہیں کیا. اور آج بھی اگر اسی پرانے طرز پہ مکتب میں پڑھایا جاتا ہے، یا ماں باپ اپنے اولاد کو یا اپنے پوتوں کو، نواسوں کو، یا جو بھی ہیں ان کے ماتحت ان کو سکھاتے ہیں، تو کما حق کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم ان کو میننگ کے ساتھ 5 کلمے سکھائیں. یہ بات میری نہیں ہے، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اسی ملک کے اندر ایک علاقے میں اسکاٹ لینڈ اور گلوسٹر کیا ہے اس طرف، کیا ہے گلاسگو یا اسکاٹ لینڈ اس طرف حضرت کا بیان تھا. ایک جلسہ تھا مکتب کا، تو اس میں بچوں نے جو پروگرام پیش کیا تو اس کے اندر کلمے بھی سنائے وتھ میننگ، معنی کے ساتھ. تو حضرت نے اس میں تعریف بیان کی وہاں کے اساتذہ کی اور مکتب کا جو نظام چلا رہے تھے انتظامیہ کی، کہ بھائی اسی طرز پہ پڑھانے چاہیے کہ بچپن سے یہ جو 5 کلمے ہیں اس میں اسلام کے بنیادی عقائد، بنیادی باتیں مرزا صاحب وہ اس میں رکھ دی گئی ہے. تو بچپن سے اسماعیل چچا دماغ کے اندر وہ پڑی رہے گی انشاءاللہ تا حیات اور تا دم آخر وہ نہیں نکلے گی. اور پھر آدمی شرک میں، بدعات میں اور ان چیزوں کے اندر نہیں گھسے گا. لیکن ہمیں بھی میننگ کے ساتھ یاد نہیں کرایا، شاید آپ کو بھی ترجمے کے ساتھ یاد نہیں کرایا ہوگا. اور آج بھی کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے تو نہیں، یہاں ہے تو انگلش میں جو ہے یا اردو میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے ہمارے یہاں ہے ہماری طرف، تو وہ زبان میں وہ سکھایا جائے تاکہ پتہ تو چلے کہ اس میں کہاں کیا گیا ہے. تو یہ اللہم انی اعوذ بک، اس کے اندر پورا کا پورا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی، شرک سے، کذب سے، بہتان سے، فسوق سے. تو وہ سب یاد ہونے چاہیے، لیکن یاد ہی نہیں کرایا. اور پھر جب بڑی عمر ہو جاتی ہے تو کون یاد کرتا ہے؟
ہاں پھر تو کہاں موقع ملتا ہے. آدمی زندگی میں ایسا بیچارہ بزی ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، ذمہ داریاں آ جاتی ہے تو پھر آدمی کو موقع نہیں ملتا. تو اس لیے اگر آج بھی موقع ملے اللہ نے دیا ہے تو ابھی زندگی کی گھڑیاں جو ہیں وہ باقی ہے اور دم میں دم ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، لمبی عمر دے عافیت اور ایمان کے ساتھ. تو بھائی سیکھ لو، پڑھ لو کہ اس میں کہاں کیا گیا کہ 5 کلمے میں، بلکہ ایمان مجمل اور مفصل میں بھی اللہ نے ایمان مجمل اور مفصل میں بھی جو ہے ہمارے اکابر نے کیا باتیں قرآن و حدیث سے جو ہے وہ اخذ کر کے منتخب کر کے وہ ہمیں سکھائی ہے، تو اس کا میننگ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو بہرحال تو اب 6 کلمے بھی اب بعض جگہ ہو گئے، وہ میں یہ سنا رہا ہوں کیوں. انہوں نے پورا سید الاستغفار اٹھا کے 6 کلمے میں ڈال دیا. وہ اصل میں جو 6 کلمے ہیں چودھری صاحب، اس میں پورا کا پورا انہوں نے کیا رکھ دیا ہے؟ سید الاستغفار، وہ پورا کا پورا ہے. تو اس طریقے سے وہ 6 کلمے ہو گئے. اور ایمان مجمل اور مفصل وہ الگ سے تھے. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ شیطان خواب میں آ کر یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، اور ایسا ہوا بھی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس اسی طرح آیا تھا کمبخت. وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ آ کر اس نے کیا کہا شیخ صاحب سے. مفہوم یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے، حضرت تھانوی کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے چودھری صاحب. مفہوم یہ ہے کہ اندھیرا تھا، جنگل تھا، حضرت جا رہے تھے اور آواز آئی کہ اے عبد القادر سن، میں خدا ہوں، تو میرا بڑا محبوب بندہ ہے، تو نے بڑی عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ تو نے یہ کیا ہے، اور تیری عمر کا ایک حصہ گزر چکا، اب میں تجھ سے خوش ہوں، اور جا میں تجھ سے مرتے دم تک اب عبادات معاف کرتا ہوں. سعد اللہ بھائی ہوتے تو گیر میں جن گئی جائے چالو پتی کی ہیں تو کہ بھائی آج تو آواز آئی گی اپنے اوپر سے، تو وہ تو پھر تو آتے ہی نہیں کہ بھائی اب تو کیا کہنے ہیں کہ ہاں دیکھا کہ اتنی ہم نے ریاضت کی، محنت کی، مجاہدہ کیا حنیف بھائی، تو کیا ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے آ کر جو ہے وہ سنا ہے، تو وہ کچھ نظر نہیں آیا. ایک خاص اس نے کیا ماحول پیدا کیا وہاں میں، اور یہ دکھایا کہ گویا میں خدا ہوں، اور اس نے آواز لگائی اس میں سے. تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ نے دستگیری کی، مدد کی، اور صاحب علم آدمی تھے. علم نے بھی فائدہ تو اللہ تعالیٰ کے بچایا، اللہ تعالیٰ نے مدد اللہ تعالیٰ نے کی، لیکن ظاہری سبب علم بن گیا، علم یہ بن گیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اسماعیل چچا جواب میں کہا کہ مردود تو خدا نہیں ہے، تو شیطان لعین ہے. میں جانتا ہوں کہ جب میرے نبی سے، میرے رسول سے، میرے آقا سے، ان سے نماز معاف نہیں ہے، عبادات معاف نہیں ہے، کہ 2 آدمی کے کندھے پر کا سہارا لیتے ہوئے اور پاؤں مبارک زمین سے لگ نہیں گھسیٹ رہے تھے، زمین پر گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ نماز کے لیے آئے، تو میرے نبی سے معاف نہیں ہے، میرے رسول سے نماز معاف نہیں ہے، میرے آقا سے معاف نہیں ہے، تو مجھ سے عبادت کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ ایک بات تو یہ کہی حضرت نے، اور دوسرا قرآن کا حوالہ دیا، غالباً 14واں پارہ، تو آخری آیت ہے وہاں پر کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ نے کیا فرمایا کہ وَاعْبُدْ، اور تم میری عبادت کرتے رہو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اب دیکھیے یہاں یقین کا معنی سعد اللہ صاحب یقین نہیں ہے، یہ میں بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں. ہاں یہاں موت ہے، یاد رکھو، لکیر کے فقیر مت بنا کر. قرآن کریم کے اندر کہ بعض مرتبہ آدمی لفظ سے دھوکہ کھا جاتا ہے، تو اسی لیے کہا کہ بھائی اپنے بزرگوں کا ترجمہ دیکھو، اپنے بزرگوں کی تفسیر دیکھو، جو معتبر تفسیر ہے ترجمہ حسن بھائی وہ دیکھو. تو یہاں یقین کا معنی یقین نہیں ہے، یہاں یقین کا معنی کیا ہے جو ابھی ہمارے حنیف بھائی نے بتایا، اللہ جزائے خیر دے، کہ یقین یعنی موت. کہ اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
اور میری عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ تمہیں موت آ پکڑے، تم مجھ سے آ ملو، موت کا جام تم پی لو، وہاں تک تمہیں عبادت کرنی ہے۔ تو یہ مردود میرے نبی سے عبادت معاف نہیں، نماز معاف نہیں، تو مجھ سے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ لیکن شیطان تو ہر آدمی کو جانتا ہے کیسے بہکانا ہے، اور وہ داؤ برابر چلتا ہے گرچہ کارگر نہ ہو۔ اب یہاں مرزا صاحب اس نے پینترا فوراً بدلا، دوسری چال جو ہے چلی، اور کہنے لگا کہ عبد القادر جیلانی واقعی میں خدا نہیں ہوں، میں تمہارا دشمن ہوں، لیکن یاد رکھ آج میرے داؤ سے تجھے اگر کسی چیز نے بچایا تو وہ تیرے علم نے بچایا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، حضرت تھانوی نے لکھا ہے مفہوم ہے، کہ یہ جو اس نے حربہ آزمایا جاوید بھائی پہلے سے زیادہ پاورفل اور سخت تھا۔ کیوں؟ اب تو تکبر اور غرور آ سکتا کہ اوہو سعد اللہ بھائی نے 2 بٹن کھلے رکھے تھے وہ بھی مان لیتے ہیں، اب تو کہ ہاں میرے پاس ماشاءاللہ اتنا علم، اور میرے علم نے جو ہے وہ مجھے بچا لیا، تو غرور آ جاتا، تکبر، ابھیمان، گھمنڈ۔ تو یہ حضرت کے الفاظ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے، کہ یہ جو آخری حربہ تھا وہ پہلے سے بھی حسن بھائی زیادہ سخت تھا، کہ اب میرا نفس پھولا نہیں سماتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مفہوم یہ ہے انیب بھائی کہ جانور کھا کر پھولتا ہے اور موٹا ہوتا ہے، جتنا چارہ کھائے گا، میں بھی کسان کا بیٹا ہوں، اور آپ میں سے بھی بہت ہمارے ہاشم بھائی جانتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہتے تھے کہ بھائی جتنا چارہ زیادہ کھلاؤ گے جانور کو، بھینس کو، تو دودھ اتنا ہی جو ہے وہ زیادہ دے گی، اور اتنی ہی وہ صحت مند جو ہے وہ ہوگی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنو، بڑی عبرت کی بات انہوں نے کہی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جانور چارہ کھا کر موٹا ہوتا ہے اور پھولتا ہے، اور انسان تعریفیں سن کے پھولتا ہے، کہ تعریف کر دو تو پھر ختم ہے، تعریف سے وہ پھولتا ہے۔ اسی لیے آقا نے اس کا علاج بتایا کہ تمہاری کوئی تعریف کرے تو اس کے منہ میں کیا ڈال دو؟ بولو، مٹی ڈال دو۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ واقعی میں مٹی، لیکن آپ ڈالیے بالیو مت، ورنہ کچھ جھگڑا بگڑا ہوگا تو میرے آ کے گریبان پکڑو گے کہ بھائی آج ایسے، دیکھا بول رہے ہیں یہ سعد اللہ بھائی کے پڑوس میں بیٹھنے کا اثر، ورنہ یہ کبھی ایسا نہیں بولتے، وہ وہی بولتے تھے بڑے میاں، یہ بازو میں بیٹھا نہیں تو خربوزے کو دیکھ کر خربوزے نے رنگ پکڑ لیا۔ تو اس لیے کچھ چیزیں جو ہیں سنا بھی کرو۔ یہ کب کرنا ہے؟ علماء نے لکھا کہ آپ کی کسی سے بے تکلفی، بھائی میری ہاشم بھائی سے بے تکلفی ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے ہاشم بھائی کو کچھ بول دیا، کچھ کہہ دیا تو ان کو برا نہیں لگے گا، تو اب اس موقع پر بے تکلفی ہے تو گویا کہ منہ میں مٹی ڈالو، یعنی کہ ان کا منہ کیا کر دو؟ بند کر دو۔ یہ میننگ ہے کہ بھائی وہ بند کر دو، وہ بے تکلفی ہے تو کوئی بات نہیں، بے تکلفی میں سب کچھ چلتا ہے۔ ہمارے جاوید بھائی نے مجھے جو ہے وہ لائسنس دے رکھا ہے کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ مول صاحب تمہارے میں نے جے کہ ہوئے تھے کہوانوں میں نے کہوانوں، تو جزاک اللہ تو آپ کا بھائی۔ تو بہرحال وہ بے تکلف ایسا کیا بھی ہمارا اکابر ملتا ہے ان کے حالات میں، وہ بے تکلفی ہے تو ایسا کیا ہے۔ دیکھیے بے تکلفی میں سب جائز ہے، سب کا مطلب جس کی شریعت اجازت دے، وہ جائز ہے۔ میں آپ کو سنا ہوں، ہمارے استاد مرحوم مفتی عارف حسن عثمانی آگروی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے سنایا تھا ایک دن کہ بھائی دیکھیے مہمان بن کر کسی کے یہاں جاؤ تو میزبان آپ سے پوچھے کہ کیا کھانا ہے تو بتانا، خود سے جا کر فرمائش نہیں کرنی ہے۔ سمجھ پڑی کہ نہیں؟ ورنہ تو پھر وہی عارف بھائی بولیں گے کہ مونگ کے کھانا اور گرم روٹی کہ مونگ کے کھانا اور گرم روٹی، لیکن بے تکلفی ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، مفہوم یہ ہے چودھری صاحب کہ وہ اپنے بے تکلف ایک دوست کے یہاں جو ہے وہ گئے، اب اس وقت
تھے نہیں وہ ان کے دوست گھر کے اندر باہر گئے ہوئے تھے، تو گھر میں جو کام کرنے والی عورت تھی تو حضرت نے اس سے کہا، فرمایا کہ بھائی میرے لیے کھانا پکاؤ، اور کہا کہ فلاں فلاں ڈش پکاؤ کہ اس کی مجھے وش ہے تو وہ ڈش جو ہے وہ پکاؤ۔ تو وہ سوچنے لگی کام کرنے والی کہ یار میرا باس آقا تو ہے نہیں، اور میں نے بغیر پوچھے کیا تو کہیں وہ ڈانٹ نہ دے، لیکن خیر اس نے پکا دیا۔ جب آیا چودھری صاحب اس کا مالک، تو اس نے بات بتائی کہ بھائی میں معافی چاہتی ہوں، یہ تمہارا دوست کوئی آیا ہے اور اس نے فرمائش کی تو میں نے پکا دیا۔ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ تو نہ پکاتی تو میں ناراض ہوں، تو نے پکایا تو میں خوش ہوں کہ ہاں حضرت کی جو خواہش ہے وہ کرو۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھو، کبھی بے تکلف دوست کے یہاں چلے گئے، نفلی روزہ ہے، دوست بہت دنوں کے بعد آیا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، تو اس کے ذرا بے تکلفی ہوگی، اس کے ساتھ تم بھی بیٹھ کر کھاؤ گے۔ اور اگر وہ نفلی روزے سے ہیں، کہا کہ روزہ توڑ دو، اس کی قضا بعد میں کر لینا ہے، لیکن دوست کے ساتھ کھانے کے لیے روزہ توڑ دو، اس کا دل رکھنے کے لیے۔ یہ فقہا نے لکھا نفلی روزہ۔ لیکن احناف کے یہاں کوئی بھی نفل عمل حنیف بھائی شروع کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، اس لیے قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی بات نہیں، دوست آیا ہے ہم نفلی روزے سے ہیں، اس کو بتایا کہ روزہ ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں تم ساتھ میں کھاؤ، توڑ ڈالو، کوئی بات نہیں، نفلی روزہ کیا کر لو، وہ توڑ لو، اور اس کا دل کیا کر لو، خوش کر لو۔ کیوں کہ وہ یار غار ہے، یار با وفا ہے، وہ جگری دوست ہے۔ لیکن اب ایسے دوست کہاں ہیں؟ خالی ہو گیا یہ جہاں، ایسے دوستوں سے اب خالی ہے یہ جہاں۔ اب تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو پوری مرولی کی اور چلتھان کی شوگر فیکٹری گلے میں ہوتی ہے، پوری آ جاتی ہے، جرا کپڑے نہیں جائے پتھر جھکی لاگے تھرتا جاؤ ہیں۔ تو بہرحال اب تو ایسی بات ہے چودھری صاحب۔ بہرحال میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ اللہ تعالی وہ آ کر اس نے یہ کہا، تو حضرت نے فرمایا کہ اب مجھے اندر غرور پیدا ہوتا، تو اس کو شیطان کو یہ جواب دیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لعین سن، مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کی مدد نے بچایا، اس نے میری دستگیری جو ہے وہ کی، اس لیے جو ہے وہ میں تیری چال سے، تیرے داؤ سے، تیرے پھندے میں، چال سے داؤ سے بچاؤں اور پھندے میں نہیں پھنساؤں۔ اب سن لو، وقت ہو گیا ہے، بات ختم کرتے ہیں کہ نبی کی صورت کیوں اختیار نہیں کر سکتا؟ اللہ کی تو وہ کر سکتا ہے، ہاں ابھی اس کا جواب دینا باقی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ کی تو کوئی صورت نہیں ہے، اللہ تو نور ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی تو کوئی صورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بس ایک طرح سے ایک خاص سما جو ہے وہ شیطان ایک خاص منظر وہ پیدا جو ہے کرے، وہ اللہ نے ہی اس کو قدرت دی ہے، اور پھر وہ اعلان کرے جیسے بس آواز جو ہے آ رہی ہے، کچھ صورت شکل نظر نہیں آ رہی، بس وہ سنائی دے رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خیر کا بھی مالک ہے اور شر کا بھی مالک ہے، یہ وجہ۔ اور اس کی میں آپ کو دلیل دے دوں، پروف دے دوں کہ خیر کا بھی مالک شر کا بھی مالک، کیا پروف؟ تو ایمان مفصل میں ہمیں استاد جی نے سکھایا، کیا سکھایا سعد اللہ صاحب؟ کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ جو کچھ بھی خیر یا شر جو پیش آتا ہے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، کسی کے ساتھ، تو من اللہ تعالی، وہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو وہ تو دونوں کا مالک ہے۔ لیکن شیطان شر محض ہے، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اب یہ سنو، یہ نکتہ سنا کر بعد انشاءاللہ ختم کرتے ہیں کہ شیطان کے اندر خیر ہے ہی نہیں۔ اگر وہ بظاہر کوئی خیر کا کام میرے ساتھ، جاوید بھائی آپ کے ساتھ، عارف بھائی، سعد اللہ صاحب کرے گا، تو اس کی پس پشت بھی کیا ہوگا؟
شر چھپا ہوا ہوگا. وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی مثال آپ کو دیتا، کتابوں میں ہے. اور صحابی رسول حضرت معاویہ کے ساتھ پیش آیا، وہ سنائیں گے آپ کو پھر کبھی انشاءاللہ. تو اس کی بھی مثال ہے کہ بظاہر خیر کی شکل لیکن اس کے پیچھے شر چھپا ہوا. بعض دوست بھی حسن بھائی ایسا ہی کرتے ہیں کہ دوست بن کر کہ دوست نہ کرے کام، دوست نہ کرے دشمن نے وہ کام کیا. دشمن نہ کرے، سوری دشمن نہ کرے، اس میں لکھا ہوا ہے دشمن نہ کرے کیا وہ کام دوست نے کیا. حسن بھائی کیا ہے، چلے کوئی بات نہیں. تو بہرحال صحیح بات ہے کہ دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا. عمر بھر کا روک دیا. چلے بہرحال ہم نے آپ کو روک دیا. تو خیر گاؤں میں وہ سب چلتے تھے. تو ایسا اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے کیسے بجا کر سنا تھا، کہ چلتے چلتے بھی آدمی سنتا ہے. وہ بات یاد رہ گئی. آپ کو آج بتاؤں، آج یہ بات بتاؤں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ ہے آدمی بچپن گزرتا ہے سب. ہم بیٹھے ہوئے تھے آفس بول دیا میں نے، یہ جو روم ہے مہمان خانہ جہاں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور بھی جو مہمان آتے تھے ہمارے، تو وہیں قیام ہوتا تھا. تو مولانا منور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جانتے ہیں سورت کے ہمارے پھوپھا ہوتے بالہم کے امام، وہ آئے تھے. اور مفتی صاحب کو انہوں نے کتاب دی. ظہر سے پہلے آئے، ملاقات کی، چلے گئے. تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں فاروق بھائی بام بھی تھے. تو حضرت نے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ہے کہ وہ کہاں کے امام صاحب کہاں امامت کراتے، بالہم. بالہم یوں کہا، اور پھر پرانا ایک گانا گنگنایا. صحیح کہہ رہا ہوں. تو وہ ایک پرانا کہ یار یہ تو ہم نے بچپن میں جو ہے وہ بالم کا بالم کچھ آیا تھا وہ گانے میں کچھ بالم. تو بھائی یہ دیکھیے ایک یہاں مسئلہ اور سمجھیں. میں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں، وہ سمجھانے کے لیے. گانے کے الفاظ اگر شرکیہ نہیں ہے، عشقیہ نہیں ہے، کہ مجازی عشق کسی عورت سے ناجائز عشق اور شرکیہ، اور آپ ڈھولک پہ نہیں بجا رہے، ویسے ہی گنگنا رہے، تو کوئی حرج نہیں. ہاں یہ مسئلہ ہے تو کوئی حرج نہیں. ایک بات ایسے ہی یاد آ گئے تو آپ کو کہہ دیں. مفتی صاحب کی طبیعت میں تو جو ہم بیٹھے رہتے تھے تو وہ کچھ خاص لوگ ہوتے تھے تو اس کے سامنے کچھ کھلتے تھے، تو کچھ باتیں جو ہیں وہ دیکھیے. ایک اور بات آپ کو سنا. ایک صاحب مفتی صاحب کو ملنے آئے، جانے والے تھے. تو وہ اذان بھی دیتے ہیں، اور کون سی اذان وہ اب میں نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال وہ پڑھتے تھے. تو مفتی صاحب نے گلے ملا اور پھر بلا کے ادھر آ. دیکھیے تمہاری جو میں اذان سنتا ہوں نا، تو اذان میں ایک کلمہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، لیکن تمہارے اذان پڑھنے کا انداز ایسا ہے آدمی سویا بھی، آدمی جاگا بھی ہو تو سو جاتا. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ جو ہے وہ کہا تھا اسی مسجد کے اندر وہ، اور وہ ابھی حیات بھی ہے وہ صاحب. تو کہا کہ یار تم ایسی اذان پڑھتے ہو کہ یہاں تو مؤذن یہ کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور تمہاری اذان سنو تو جاگا ہوا آدمی بھی سو جائے. خیر بہرحال تو آدمی کی طبیعت میں کچھ ایسا ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ ایک صحابی ایسے تھے چودھری صاحب جو حضور کو صرف ہنسانے کا کام کرتے. ہاں نام بھی لکھا ہے ان کا، میرے پاس ہے وہ کتاب ہے، کہ حضور کو ہنسانے کا کام کرتے. تو بعض لوگ اتنے خشک ہو جاتے ہیں کہ بیان میں ہنسنے کی بات پہ بھی نہیں ہنستے، گھر میں بھی ہنسنے کی بات پہ بھی نہیں ہنستے، اور بیانات میں بھی کچھ ہنسی مذاق کرو تو وہ بھی کچھ غلط سمجھتے ہیں. بھائی پڑھو آقا کی سب، یہ تو انسان کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے. اور ہنسنا جائز ہے، مزاح جائز ہے نا، مزاح مستقل ہے. علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہے کہ حضور نے صحابہ کے ساتھ ایسا مزاح کیا. تو بہرحال وہ کچھ پھر دوست بھی بے تکلف ہونے چاہیے، ورنہ کبھی جو ہے توا گرم نہ ہو اور روٹی اس پہ ڈال دو تو یہ آپ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال جلدی جلدی سن لیں. تو دیکھیے شیطان کیا ہے؟ شر کا مرکز ہے، وہ خیر ہے ہی نہیں. اور انبیاء کیا ہے؟
اس کا الٹا بول دو، انبیاء کیا ہے؟ خیر کا مرکز ہے، خیر ہی خیر ہے۔ انبیاء شر کر ہی نہیں سکتے اور شر کی دعوت دے ہی نہیں سکتے، ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جو میرے آپ کے انسان کے اندر ہوتی ہے وہ مادہ ہی نکال دیا۔ حضور کا آپریشن ہوا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، شق صدر جس کو بولتے ہیں، تو وہ مادہ ہی نکال دیا گیا، تو وہ انبیاء کر ہی نہیں سکتے اور نہ وہ تعلیم جو ہے وہ کر سکتے دے سکتے ہیں، تو وہ خیر محض ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ شیطان کو قدرت دیتا کہ وہ نبی کی شکل اختیار کر لے تو وہ شر محض، یہ خیر محض، تو لوگ کیا ہو جاتے؟ ہاں، مکس ہو جاتے اور تذبذب کا شکار ہو جاتے کہ یار یہ کیا۔ اس لیے یاد رکھو، جس نے آقا کو خواب میں دیکھا اس نے آقا ہی کو دیکھا۔ لیکن اب پتہ کیسے چلے کہ آقا کی یہ صورت ہے؟ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں شمائل کا باب ہے، شمائل ترمذی مشہور ہے، تو پڑھو آقا کا چہرہ کیسا تھا، ناک کیسی تھی، آنکھ کیسا تھا، دانت کیسے تھے، بال کیسے تھے، سر جو ہے وہ کیسا تھا، ہاتھ کیسے تھے، انگلیاں کیسی تھی، چال ڈھال جو ہے کیسی تھی۔ وہ حضور کا حلیہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہوگا، اور جب پھر ہم خواب میں دیکھیں گے تو ویسے بھی جس نے حضور کو دیکھا وہ حضور ہی کو دیکھا، لیکن وہ سب میں نے اور آپ نے شمائل میں پڑھا ہوگا تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ تو میرے کیا ہے؟ آقا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی مرنے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ خواب میں ہی صحیح آقا کی زیارت نصیب ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت